السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا شارٹر سیشن رکھیں گے کیونکہ آج کافی جو ہے وہ مصروفیت رہی اور اس کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے، اور ابھی اس کے بعد بھی ایک اور کلاس میری باقی ہے ابھی، تو ہم تھوڑا سا شارٹ رکھیں گے اپنا ایک لیسن۔ آج پورا ٹاپک سمجھ لیں گے انشاءاللہ اور اس کو صحیح سے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس میں میٹر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے ہلکا پھلکا سے زیادہ ہو جائے گا، بس اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا ہے سیکنڈ کمپاؤنڈ۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا ہمارا فرسٹ کمپاؤنڈ تھا، وہ کمپاؤنڈ تھا جار پلس مجرور، ٹھیک ہے نا؟ ہم پریپوزیشنز کو جار کہتے ہیں، اور پریپوزیشنز جس ناؤنز کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں جن پر ان کا امپیکٹ آتا ہے اسے ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جو بہت ہی زیادہ جو فیمس پریپوزیشنز ہم نے یاد کی ہے وہ ہے فی، علی، من، الی، لام ذلی اور با ذلی، یہ ہم نے پڑھا۔ ہمارا چھوٹا سا اس لیسن کے اندر جو ہے نا وہ پارٹ رہتا ہے آخر کا، تو وہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی آپ لوگ تھوڑا سا خود پڑھیں، اگر کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ میں نے وہی پیج نکالا ہوا ہوگا جو کہ ہم نے کل جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور یہ جو ہے 5 جملے ہیں، یہ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگ خود کریے گا۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت آرام سے سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو کچھ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بہت آسان ہے یہ والا لیسن، کیونکہ ہم نے یہ پورا لیسن تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اس لیے آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارا لیسن نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑا زبردست ہے یہ بھی ایک، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اپنے نوٹس پہ آتے ہیں، ہم اس کے نوٹس دیکھتے ہیں پہلے، پھر ہم لیسن پر آئیں گے۔ جی، تو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آپ سمجھ لیں جسے ہم کہتے ہیں پوزیسر اور پوزیشن، اور اس پوزیسر اور پوزیشن کو عربی میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ پوزیسر ہوتا ہے، اور مطلب کوئی بھی چیز ہو، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے مثال لکھی ہوئی ہے، حامد's بک، حامد کی کتاب، محمد کا قلم۔ دیکھیں یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، ایک اس میں مالک ہے اور ایک ہے ملکیت، یعنی کہ اونر ہے ایک، اور ایک وہ چیز جو چیز وہ اون کرتا ہے، تو اونر کو ہم پوزیسر کہتے ہیں، اور جو چیز ہم اون کرتے ہیں اسے ہم پوزیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حامد کی کتاب، تو حامد تو مالک ہے، اونر ہے، پوزیسر ہے، اور کتاب جو ہے وہ اس کی پوزیشن ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ اونڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے مالک اور ایک ہے ملکیت۔ اردو میں اور انگلش میں پہلے آتا ہے مالک اور پھر آتی ہے ملکیت، یعنی کہ اردو اور انگلش میں
पोजेसर पहले होता है और पोजेशन बाद में होती है. जैसे हामिद्स बुक, हामिद की किताब, दोनों में देखें पहले हामिद आया है, उसके बाद उसकी कोई मलकियत आई है. अरबी में इसका रिवर्स होगा, बुक पहले आएगी, हामिद साहब बाद में आएंगे. ठीक है ना. मिसाल के तौर पर कलम हामिदिन, हामिद पेन, हामिद का कलम. तो उर्दू में और इंग्लिश में हामिद पहले आ रहा है और उस जो जिस चीज़ का वो मालिक है वो चीज़ बाद में आती है, भले वो किताब हो, भले वो कलम हो, भले वो कोई भी चीज़ हो. अरबी में उल्टा होगा, चीज़ पहले आएगी और जो मालिक है वो बाद में आएगा. बस ये आपने जहन में रखना है. ठीक है ना. अच्छा, दोनों को कहते क्या है ये भी जहन में रखिए. मुज़ाफुन ये है पोजेशन, ठीक है, और मुज़ाफुन इलैही पोजेसर है. यानी कि आप हामिद बुक के अंदर, हामिद जो है ना, आपने याद रखना है पोजेसर क्या है, मालिक कौन है, आपने ये याद रखना है. ओनर कौन है, पोजेसर कौन है. ठीक है ना. जिसको तो पोजेसर को मुज़ाफुन इलैही कहते हैं, मुज़ाफुन इलैही. अच्छा, अगर आप इसको एक थोड़ा सा अगर उर्दू में समझना चाहें तो इजाफा और इजाफा की तरफ इजाफा, यानी कि एडिशन और एडिशन और एडिड टू, यानी कि बुक इज एडेड टू हामिद. तो एडिड टू जो है ना वो पोजेसर है और एडिशन बुक है. ठीक है ना. तो हामिद अकेला था तो बुक ऐड हो गई इसमें, तो हामिद की किताब. अल्लाह का रसूल, तो अल्लाह ताला, और हम कहते हैं अल्लाहज मैसेंजर. ठीक है ना. तो अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, मोहम्मद का पेन. ठीक है ना. तो इसी तरीके से मतलब ये है एक पोजेसर और एक है पोजेशन. तो पोजेसर को हम कहते हैं मुजाफन इलैही. ठीक है ना. एडिशन टूवर्ड्स कह लें, इला का मतलब तो टू होता है ना, तो इलैही टूवर्ड्स, मुजाफन इलैही पोजेसर हो गया. मुजाफुन ये है पोजेशन. ठीक है ना. ओन्ड जो एडिशन है मुजाफुन कहलाता है. ठीक है. अब हम चलते हैं आगे. आगे क्या लिखा हुआ है जी. पोजेशन कहते हैं मुजाफुन को, और रूल फॉर मुजाफुन इलैही. इन दोनों के अलग अलग रूल हैं. ये रूल आपने अपने पास लिखने हैं. ठीक है. ये रूल आपने अपने पास लिखने हैं, तो आप लोग इसको लिखिए. नंबर 1, ऑलवेज एंड विद जेर. कैन बी 1 और 2. ये है एक रूल सिर्फ मुजाफुन इलैही का, कि मुजाफुन इलैही के नीचे हमेशा जेर होगी. एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है. एक कब होगी, जब शुरू में मुजाफुन इलैही के अल लगा हुआ होगा. और दो जेर कब होंगी, जब अल नहीं लगा हुआ होगा. होंगी तो जेर होंगी. अगर कोई चीज मुजाफुन इलैही है तो उसके नीचे जेर होगी. यानी कि जो भी पोजेसर होता है अरबी में वो जेर की हालत में होता है. ठीक है ना. अरबी में जो भी पोजेसर होगा उसके नीचे जेर होगी. एक हो सकती है और दो भी हो सकती है. मैंने आपको बता दिया दो कब होंगी, जब शुरू में अल नहीं लगा हुआ होगा. जब अल लगा हुआ होगा तो एक जेर होगी. ये आपने पक्का याद करना है. ठीक है जी. कि मुजाफुन इलैही का हमारे पास एक रूल है, वो ये कि मुजाफुन इलैही हमेशा जेर में होता है. ऑलवेज एंड्स विद जेर, और जेर कैन बी 1 और 2. ठीक है. ये आपने पक्का करना है. तो ये है मुजाफुन इलैही का रूल. अच्छा, अब आते हैं हम मुजाफ के रूल की तरफ. मुजाफ के भी रूल्स हैं. अब देखें क्या है रूल फॉर मुजाफुन, पहले देख लें. ठीक है ना. नंबर 1, नेवर कैरीज अल, एंड्स विद 1 पेश. ये देख लें पहले दो. यानी कि मुजाफुन के ऊपर कभी भी अल नहीं आता. उसकी वजह ये देखें वो वैसे ही खास है. अब मिसाल के तौर पे मोहम्मद की किताब है, तो वो किताब मोहम्मद की वजह से खास है. ठीक है ना. अल्लाह का रसूल है, अब वो रसूल अल्लाह ताला की वजह से खास है. अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला की वजह से वो किताब खास है. उसको हमें प्रॉपर करके अल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसीलिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, मुजाफुन जितनी भी चीज़ें अरबी में पोजेशन होंगी उन पर अल नहीं लगा हुआ होगा, वो खाली अल के होंगी, बगैर अल के होंगी. ये इसका रूल नंबर 1 है.
تو اس کا مطلب ہے ہم لکھیں گے اگر حامد's بک ہے تو ہم سب سے پہلے تو ہم نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہوگا کہ ہم حامد's بک کے اندر پہلے ایک کام یہ کریں کہ ہم پوزیسر نکال لیں. پوزیسر کون ہے بھائی؟ مالک کون ہے؟ حامد. حامد کو لکھیں. حامد کے شروع میں ال لگا ہوا ہے؟ نہیں. حامد کیونکہ نام ہے اس کو ال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو آخر میں 2 زیر لگا دیں. تو کیا بن گیا؟ حامدن. حامدن, یہ ہو گیا ہمارا پوزیسر. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے؟ حامد بک ہے, تو بک کے لیے ہمارے عربی میں لفظ کیا ہے؟ کتاب. پہلے ہم نے پھر پہلا رول پڑھ لیا کہ کبھی بھی مضاف ہے کیونکہ اس پہ ال نہیں آئے گا, نمبر 1. نمبر 2 ہے اس کے آخر میں ایک پیش آتا ہے, ال نہیں آتا نا, تو اسی لیے ایک پیش آتا ہے اس کے آخر میں. تو کیا ہوگا؟ کتابو. ہمارا سینٹنس ہی مکمل ہو گیا. حامد کی کتاب. کتاب حامدن. ٹھیک ہے. کتاب محمدن. کتاب. اچھا جب اگر آپ نے اللہ لگایا تو لفظ اللہ میں ال موجود ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے پہلے کیا کیا؟ اللہ کا نام لکھا, کیونکہ اگر ہم کہیں گے اللہ کی کتاب تو اس میں اللہ تعالیٰ پوسیسر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا نام پہلے لکھ دیں. اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیا آپ نے, اور اس کے نیچے پھر ظاہری بات ہے کیونکہ ہم مضاف کے نیچے, مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتا ہے. جو بھی مالک ہوگا, جو بھی اونر ہوگا, اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. ہم میں نے کو بتایا کہ چیک کر لیں, شروع میں ال لگا ہوا ہے, اللہ کے نام میں ال لگا ہوا ہے, تو آخر میں ایک زیر لگا دیں بس. تو ہمارا جو پوزیسر بن گیا مضاف الیہ جو ہمارا بن گیا وہ بن گیا اللہ. اللہ, ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا ہے اللہ کی کتاب, یہاں پہ بھی کتاب آئے گی, ہم نے کتاب لکھا. اچھا اس کے اوپر ال نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مضاف ہے, نمبر 1. نمبر 2 اس کے آخر میں ایک پیش آنا چاہیے. تو کیا بنے گا؟ کتاب اللہ. ٹھیک ہے. کتاب اللہ, اللہ کا رسول, رسول اللہ. اردو زبان میں جو بھی کا یا کی یا کے یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, کا کی کے, تو آپ فوراً سمجھ جائیے گا جہاں بھی یہ کا کی اور کے والے جملے آئے سمجھ جائیے گا ایک پوزیسر ہے اور ایک پوزیشن ہے, یعنی کہ ایک مضافن ہے اور دوسرا مضافن الیہ ہے, یعنی کہ کوئی مالک ہے اور کوئی چیز اس کی ملکیت ہے. آپ نے یہ اچھی طرح سمجھنا ہوگا. تو یہ 2 رول تو ہو گئے مضافن کے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا؟ نمبر 1 کبھی بھی یہ ال سے سٹارٹ نہیں ہوگا. نمبر 2 اس کے آخر میں ایک پیش ہوگی. اس کا ایک اور رول ہے, وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ پریپوزیشن پہلے ہوا, فی, علی, من, الی, ٹھیک ہے نا, تو پھر مضافن الیہ کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے, میرے خیال میں لکھا ہوگا میں نے. if preposition comes before it then it ends with زیر. اگر preposition آ گیا فی, علی, من, الی, تو مثال کے طور پہ کتاب اللہ یہ ہے نا, آپ اس سے پہلے فی لگا دیں, کیا بن جائے گا وہ؟ فی کتاب اللہ. اب زیر آ گئی مضاف کے نیچے, ٹھیک ہے نا. تو کتاب اللہ فی کتاب اللہ ان دا بک آف اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو وہ فی کی وجہ سے مضاف کے نیچے زیر آ جائے گا, اور مضاف الیہ تو ویسے ہی زیر میں, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو فی کتاب اللہ یہ جملہ ہمارا بن گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پریپوزیشن, یہی 3 رول ہیں مضاف کے, ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں, شاید میں نے مثالیں لکھی ہوں اس میں. جی, اللہ's ہاؤس, اللہ کا گھر, بیت اللہ, ٹھیک ہے, رسول اللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے پوزیسر اور پوزیشن. اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیا پوزیسر اور پوزیشن کے رول فی الحال سمجھ میں آ گئے؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بتا دیں مجھے. سر الحمدللہ سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے, عدنان بھائی. یس سر الحمدللہ. اوکے, ماہرہ کو سمجھ میں آ گیا. مسز فیصل سر اس کو کوئکلی ریکیپ کیجئے, ریکیپ کیجئے دوبارہ سے. سمجھ آ گئے ہیں لیکن وہ ایکومولیٹ نہیں ہو رہے, ذرا ریکیپ کیجئے. ابھی ہو جائیں گے, میں کرتا ہوں انشاءاللہ. جی مسز فیصل. جی سر آ گیا الحمدللہ. الحمدللہ. جی میں نے کہا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا, وہ جتنی بھی اردو زبان میں نا کا, کی, کے جملے یہ ہوتے ہیں جس میں کوئی نسبت شو ہوتی ہے, ایک یعنی کہ اونرشپ آتی ہے اس میں. تو یہ جملے ہوتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے جملے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. عربی میں اچھا جیسے انگلش میں ہے حامد's بک, تو اس میں حامد ایک تو مالک ہے اور اس کی جو بک ہے وہ اس کی پوزیشن ہے, تو مالک کو پوزیسر کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں پوزیسر کو مضاف الیہ, اور جو چیز حامد پوزیس کرتا ہے اس کو, یعنی کہ جس چیز کا مالک ہے حامد, اسے پوزیشن کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو مضافن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو موٹی موٹی سی بات ہے, تو ایک مضافن اور دوسرا مضاف الیہ. سب سے اہم بات یہ اردو میں اور انگلش میں پوزیسر پہلے ہوتا ہے, پوزیشن بعد میں ہوتی ہے. عربی میں اس کا ریورس ہوتا ہے, عربی میں پوزیشن پہلے ہوگی, یعنی کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہے وہ پہلے آئے گی, آپ کا نام بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور دونوں کے اپنے اپنے رول ہیں. مضاف الیہ کا صرف ایک ہی رول ہے. مضاف الیہ کا رول یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مضاف الیہ ہمیشہ زیر کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. ایک بھی ہو سکتی ہیں, دو بھی ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا شروع میں اللہ کا ہوگا مضاف الیہ کے, تو آپ آخر میں ایک زیر آئے گی ورنہ دو زیر آئیں گی. مضاف کے دو رولز ہیں, وہ یہ تین رول ہے بلکہ. نمبر ایک, مضاف کے اوپر ال نہیں ہوتا, اور نمبر دو, اس کے آخر میں ایک پیش ہوتا ہے, اینڈز ود ون پیش. اور نمبر تین, اگر کوئی پریپوزیشن آ جائے اس سے پہلے تو پھر یہ ایک پھر یہ بھی زیر کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا فی کتاب اللہ, ٹھیک ہے نا, علی مکتب المدرسی, مکتب المدرسی ٹیچرز ڈیسک, علی لگا دیا تو کیا بنا علی مکتب المدرسی. آئیے اب لیسن پڑھتے ہیں, انشاءاللہ لیسن پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید اور یاسر, ان دونوں کے درمیان کنورزیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سعید نے کہا اکتاب محمد ھذا یا یاسر, یا آپ اس میں آ ہٹا دیں اور اللہ مطلب آ کی جگہ پہ حل استعمال کر دیں. حل کتاب محمد ھذا یا یاسر, او یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے. از دس محمد's book. دیکھیں محمد کی, یہ کی آ گیا, محمد کی کتاب, اس کا مطلب ہے محمد. آپ لوگ ایک کام یہ کریے گا, یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا, تو آپ لوگ سینٹینس کو لکھ کے نا باکس بنا دیجیے گا. ایک مضاف ہے, دوسرا مضاف الیہ ہے, تو جتنے بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو نا, آپ باکس بنا دیجیے گا ان کو, تاکہ وہ ہائی لائٹ جائے. تو اکتاب محمد ھذا یا یاسر, آپ لوگ پڑھیے میرے ساتھ, اکتاب محمد ھذا یا یاسر, از دس محمد's book او یاسر. تو یاسر نے کیا کہا, لا, نو, ھذا کتاب حامد, یہ دس از حامد's book, یہ تو حامد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو سعید نے کیا پھر پوچھا این کتاب محمد. اب دیکھیں وہ کتاب محمد سے پہلے این لگا دیا صرف. ویئر از محمد's book, محمد کی کتاب کہاں ہے. این کتاب محمد, تو یاسر نے اس کو بتایا ہوا تحت المکتب ہناک, اٹ از تحت المکتب. دیکھیں تحت کا مطلب ہوتا ہے انڈر. ٹھیک ہے. تحت المکتبی, جتنی بھی all directions act as a preposition. ٹھیک ہے. all directions like فوق above, تحت under, اماما in front, خلف behind. تو یہ تحتا ہے, پہلے صرف یہ آپ کو سارے پڑھائیں گے, فوق تحتا وغیرہ سب اپنے. تحتا تو آپ کے سامنے آ گیا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی all directions act as a preposition, تو اسی لیے وہ تحت المکتبی ہے. تو ہوا تحت المکتبی, اور ہناکا, ہناکا یہ ایک ورڈ ہے. ہناکا کا مطلب ہوتا ہے دیر, THERE, دیر, وہاں. ٹھیک ہے, وہاں. اگر آپ نے کہنا ہے یہاں, ہیئر, تو آپ صرف کاف ہٹا دیجیے اس میں سے, تو کیا بن جائے گا ہونا. ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہیئر, ہونا کا دیر, ہونا یہاں, ہونا کا وہاں. ٹھیک ہے. تو ہوا تحت المکتبی ہونا کا, اٹ از انڈر دا ٹیبل دیر. صحیح ہے. سعید نے پھر پوچھا این دفتر عمار, عمار کی نوٹ بک کہاں ہے. اب دیکھیں عمار کی نوٹ بک,
انگلش میں اردو میں عمار کو ہم پہلے کہیں گے. عربی میں کیا ہے, عمار کی نوٹ بک اصل میں ہے نوٹ بک آف عمار, ٹھیک ہے نا. انگلش میں کیا ہے, نوٹ بک آف عمار, اس طرح کہیں گے. تو دفتر عمار, دفتر عمار, این دفتر عمار, عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ تو یاسر نے جواب دیا ہوا علی مکتب المدرسی. اب دیکھیں یہ نارمل کیا تھا, مکتب المدرسی, لیکن علی لگا دیا تو وہ کیا بن گیا, علی مکتب المدرسی. It is on the teacher's desk. It is on the teacher's desk. یعنی کہ عمار کی نوٹ بک ٹیچرز ڈیسک پر ہے. اچھا سعید, قلم من هذا یا علی, whose pen is this. قلم من, whose pen, کس کا قلم ہے. قلم من هذا یا علی, اے علی یہ پین کس کا ہے. هذا قلم المدرسی, this is the teacher's pen. أين حقيبة المدرس, where is the teacher's bag. هي تحت المکتبی, it is under the table. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے نا انشاءاللہ اس کو سالو کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. دیکھیں دیکھیں یہ والی ایکسرسائز. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس دو ورڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ہے کتاب اور ایک ہے محمد, دونوں کو ملا کے کیا بن گیا, کتاب محمد. اور اس کے الٹے ہاتھ پہ دیکھیے, یہ تو وہ آپ نے جو سیدھے ہاتھ پہ جو مثالیں دی ہوئی ہیں نا, یہ وہ ناؤنز ہیں جن کو ال کی ضرورت نہیں ہے, اور جو الٹے ہاتھ پہ دیے ہوئے یہ وہ ناؤنز ہیں جن پہ ال لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایک طرف سیدھے ہاتھ پہ آپ کی ڈبل زیر آئیں گی, الٹے ہاتھ پہ آپ کی ایک زیر آئے گی. اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں, اب ہم آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ون بائی ون آپ لوگ بتائیے. اچھا آج عدنان بھائی, ماہرہ اور مسز فیصل آپ تینوں بتائیں گے. تو پہلے عدنان بھائی, پھر ماہرہ اور پھر مسز فیصل, ٹھیک ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ قلم محمد, قلم حامد. ویری گڈ ماشاء اللہ, قلم حامد. جی نیکسٹ ماہرہ. البیت عباس. البیت کیسے ہوگا بیٹا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے مضاف پر یعنی کہ جو پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ال کبھی بھی نہیں آتا. اوکے اوکے سر, سوری. بیت عباس, بیت العباس. بیت ال کیسے ہوگا؟ عباس کو تو ال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اوکے, تو کیا بنے گا؟ بیت عباس. جی بیت عباس, بالکل کیئرفل رہنا پڑے گا تھوڑا سا. جی اب آپ کی باری ہے مسز فیصل. غرفۃ علی. علی یہ نہیں, دیکھیں علی کے شروع میں اگر ال لگا ہوا ہوتا نا تو ہم آخر میں ایک زیر لگاتے. جب شروع میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو اصل میں یہ علی یون ہے, دو پیش ہیں, تو یہ دو پیش دو زیر بن جائیں گے, تو بن جائے گا غرفۃ علی. جی بالکل ٹھیک ہے. دفتر سعید, مندیل یاسر, قمیص عمار, سریر خالد. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ تھا مکتب ایک لفظ تھا, اور المدرس یہ دوسرا لفظ تھا. انہوں نے کیا کیا, دونوں کو ملا کے بنا دیا مکتب المدرسی, ٹیچرز ڈیسک. ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ بنائیں گے انشاءاللہ, تو آپ لوگ جب بنائیں گے تو آپ لوگ ترجمہ بھی کریں گے. جی عدنان بھائی. سعد بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو رولز لکھے ہیں, شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے اس میں, ہم قلم کی بجائے قلم حامدن کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تنوین کی بجائے ہم ایک پیش بول رہے ہیں. اس کا رول ہے نا, میں نے آپ کو رول لکھوایا نا, مضاف کے 3 رول لکھوائے. کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو رول جو بتایا ہے, رول نمبر 1 ہے کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا, تو آپ نے قلم لکھ دیا بغیر القلم نہیں لکھا. نمبر 2, اٹ اینڈز ود 1 پیش, مضاف ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے, تو قلم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, قلم ہو گیا, قلم ہو گیا. اور باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پریپوزیشن آ جائے گا تو زیر میں آ جائے گا, وہ اس میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ پریپوزیشن کا تو کام ہی ہے کہ وہ زیر میں لے کر آئے. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے بس قلمو ہو گیا, بیتو ہو گیا, غرفتو ہو گیا, دفترو ہو گیا, مندیلو ہو گیا. اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا, دیکھیے گا, دیکھیں مکتبن تھا, المدرس تھا, انہوں نے کہا بھی آپ دونوں کو ملائیے, اور ٹیچر کی ڈیسک, ٹیچرز ڈیسک یعنی کہ مضاف مضاف الیہ بنائیے. تو ہم نے وہی رول اپلائی کیا. ہم نے سب سے پہلے تو مکتبو سے آخر میں ایک پیش کیا, اس کو شروع سے ال ہٹایا. المدرس بالکل ویسے ہی رہا, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی اس کی, ٹھیک ہے نا. آخر میں لیکن کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو آخر میں ہم نے ایک زیر لگا دی ال کی وجہ سے, تو بن گیا مکتب المدرسی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس طریقے سے دیکھیں ابھی کیا بنے گا, مفتاح اور البیت, ان دونوں کو ملا کے کیا بنے گا, مفتاح ایک سیکنڈ دیجیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مفتاح جی جی مفتاح البیتی. ویری گڈ. آپ ایک دکان التاجری, آپ ایک بات بتائیے, آپ جب دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس کے اندر ہے اشہد ان, ایک اور ہے محمدن رسول, اشہد ان محمدن وہ ہے نا اذان میں پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, آئی گیا ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نہیں اذان میں جو ہم پڑھتے ہیں, اذان ہم کہتے ہیں نا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ. جی, اشہد ان محمدن رسول اللہ, ٹھیک ہے نا, اشہد ان محمدن رسول اللہ. اصل میں تو ہم وقف کرتے ہیں نا وہ, تو اصل میں وہ کیا ہے, وہ ہے رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, ہے نا. تو میں نے کو بتایا نا جہاں پہ کا یا کے آ جائے تو وہ ہوتا ہے ایک ہوگا اس میں پوزیسر اور ایک ہوگی پوزیشن. جتنے بھی ایک کا اور کے والے جملے ہوتے ہیں, محمد's بک, حامد's کتاب, حامد's بک, حامد's پین, لائک دس, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آگے آپ کیا آ رہا ہے, انجینئرز ہاؤس, ٹھیک ہے نا, انجینئرز ہاؤس, انجینئر کا گھر. جی ماہرہ آپ کو سمجھ آیا بیٹا, آپ بتا سکتی ہیں؟ یس سر. بتاؤ. بیت المہندسی, مہندسی. ویری گڈ, شاباش. نیکسٹ کیا ہوگا, نیکسٹ بھی بتاؤ اسم الولدی, کیا مطلب ہے اسم الولدی کا. the boy. دیکھو اسم کہتے ہیں نام کو, ولد تو تمہیں پتا نام, ہے لڑکا ہے, the boy. نہیں, تو اسم الولدی کیا مطلب ہوگا, What's the boy? لڑکے کا نام, ٹھیک ہے, Okay sir. بوائز نیم, ٹھیک ہے. Okay. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ بیٹا. مسز فیصل جی سر. جی پڑھیے گا. کتاب اللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ. بنت الطبیبی. ٹھیک ہے, نیکسٹ. مفتاح السیارتی. بنت الطبیب کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹرز ہاؤس. نہیں, بیت نہیں ہے, بنت ہے. بیٹی, سوری, ہاں ڈاکٹرز ڈاٹر. بالکل. اور مفتاح السیارتی, مفتاح مفتاح کہتے ہیں, سیارتی تو گاڑی کو کہتے ہیں, اور مفتاح میں بھول رہی ہوں. فرسٹ ہم نے لیسن میں پڑھا تھا نا, مفتاح کیسے کہتے ہیں, چابی کو. کی یس, گاڑی, کارز کی, کارز کی, گاڑی کی چابی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب آپ لوگ اس کو ووکلائز کریں گے, یعنی کہ اب آپ لوگوں نے زبردست پیش لگانا ہے پہلے اوپر والی ایکسرسائز پہ. یہ رہی ایکسرسائز. جی عدنان بھائی. باب المدرستی. بالکل. تو با پہلے والے با کے آخر میں جو نا پیش آئے گا بابل, اور پھر مدرستی تاکہ نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے, دوسرا والا بھی آپ کریں. حمار الرجلی. ویری گڈ ماشاءاللہ, ویری گڈ. تیسرا بھی آپ کریں. بیت الحامد. دیکھیں اگر آپ نے تل کہا نا, اس کا مطلب ہے آپ آگے الف لام سے ملا رہے ہیں. آگے الف لام تو نہیں ہے.
اچھا بیت حامد. بھائی اچھا مضاف کے اوپر کبھی بھی دو پیش نہیں، ایک پیش آئے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے بالکل. بیت حامد. اب آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے، سمجھ آیا نا؟ دیکھیں ماشاءاللہ، بیت حامد بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ماہرہ آپ پڑھیے. سیارۃ المدیری. یہ نیکسٹ پڑھو. مندیل عمار. مندیل مندیل عمار. عمار. جی گڈ گڈ، مندیل عمار بالکل. اور اگلا آخری بھی آپ پڑھو. اسم الطالب ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے اب باری ہے، بیت اللہ. چلو بیت اللہ بس. ٹھیک ہے اب ان کی باری ہے نا، مسز فیصل کی. اوکے جزاک اللہ. جی مسز فیصل. فی کتاب اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. کیونکہ اصل میں کیا تھا یہ؟ کتاب اللہ، بالکل، لیکن فی آ گیا تو فی آ فی گیا. کتاب اللہ. ویری گڈ نیکسٹ. من بیت المدرسی. دیکھیں رو کے نا آپ اوپر تجدید جی کو دیکھیے گا. عرب کیا کرتے ہیں، تجدید کے نیچے بناتے ہیں تو وہ زیر ہوتی ہے. مدرسی ٹھیک جی ہے. جی جی. تو بئی من بیت المدرسی. ٹھیک ہے مدرسی. آگے. اعلی مکتب المدیری. ویری گڈ. علی مکتب المدیری. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیکسٹ پہ. اقرا. یہ بہت زبردست ہے، یہ ہم نے کتنے وقت میں 20 جملے ہیں شاید، یہ سارے کریں گے ہم انشاءاللہ. صحیح نا؟ یہ پورے 20 جملے کریں گے، ہمارا یہ پوزیسر پوزیشن پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم عدنان بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، ایک بندہ 4 جملے پڑھے، 4 4 4 4. ٹھیک ہے جی عدنان بھائی اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أين بيت المدرس؟ دیکھیں أين بيت المدرس؟ ویری گڈ. هو بعيد. اچھا ترجمہ بھی کرنا ہے. مدرس سوری جی میں بالکل کر رہا ہوں. انسٹرکٹر یا ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ وہ دور ہے. ویری گڈ. هو بعيد وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ. کعبہ اللہ کا گھر ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکیں. دیکھیں یہ جو لفظ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو نا موٹا پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نام سوری یہ تجوید کا رول ہے. بالکل بالکل میری غلطی ہے. نہیں بالکل جی پڑھیے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. الکعبۃ. القرآن کتاب اللہ. ماشاء اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ. ایکسلنٹ. کعبہ اللہ کا گھر ہے.